مولانا نے انہوں پوچھا، کہنے لگا جی میں واقعی میں عیسیٰ بن کے آیا ہوں. تے مرزا ہن اپنی کتاب چ لکھدا ہے اجے میریاں کتاباں چھپ کے پریس چوں باہر نہیں سنائیاں، تحریک ختم نبوت دا آغاز پہلو ہی ہو چکیا سی. اور یہ بات مولانا آغا شورش کاشمیری نے اپنی کتاب تحریک ختم نبوت کے صفحہ نمبر 50 تے لکھی ہے. آندے نے میں ساریاں لائبریریاں نو چھانیاں میں پتہ کراں تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی کون ہے. آندے نے ساریاں لائبریریاں نو کھنگال تو بعد ویکھن تو بعد میں اس نتیجے تے پہنچیا کہ سب تو پہلا بانی ہندوستان دے اندر تحریک ختم نبوت دا اہل حدیث عالم دین مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ. اور یہی بات ایک دیوبندی عالم دین نے اپنی کتاب توشہ غیب دے اندر 43 نمبر صفحے تے لکھی ہے. مولانا ایم ایس خالد وزیر آبادی انہیں لکھیا ہے کہ جدو مرزے نے دعویٰ کیتا سی پوری قوم ستی سی، اگر مولانا محمد حسین بٹالوی، سید نذیر حسین دہلوی، مولانا اسماعیل علی گری، حضرت مولانا عبدالحق غزنوی، مولانا ثناء اللہ عمر صدی جیسے یہ اکابر اہل حدیث علماء نہ ہوتے پوری قوم نے گمراہ ہو جانا سی. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون دجالون كذابون
كلهم يزعم أنه نبي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أوتيت الشفاعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد صلى الله عليه وسلم وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي يوم القيامة وأنا العاقب ليس بعده نبي. سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ مالک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن ستے زمینہ، ستے آسمان اپنی انگل تے لپیٹ کے 40 سال تک آواز دے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کدی؟ پھر خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، اس اکیلے حکمران دی حکمرانی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین، امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ صاحبوں اور ساتھیوں، آج دی اے دعوت اہل حدیث کانفرنس جس کا انعقاد الحمدللہ ہو چکی ہے، اور میرے تو بعد میری جماعت دے بزرگ عالم دین حضرت مولانا بہادر علی سیف صاحب اور جماعت دے عظیم عالم دین چودھری محمد یاسین صاحب، انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ خطابات دا جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ تا دیر تک۔ میں تساں احباب کے سامنے قرآن دی ایک آیت مقدسہ پڑھی ہے اور 3 احادیث پڑھیاں نے۔ پیغمبر دی ختم نبوت دا مسئلہ اور عقیدہ بیان کرنا چاہنا۔ کائنات کے اندر 1,24,000 کم و پیش انبیاء دنیا تے جلوہ گر ہوئے، ہر نبی نو اللہ نے فضیلت، عظمت اور شان اور مقام نہ نوازے ہے، لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ بعض نو بعض نے فضیلت دیتی، لیکن سارے نبیاں تے رسولاں دے اتے
اللہ نے آمینہ دے لال علیہ السلام نو نمایا، اللہ پاک نے مقام بھی دیتا ہے، شان بھی دیتی، یعنی او عظمتاں، او فضیلتاں، او شاناں، او مقام، او رفتاں کسے نبی تے رسول نو نہیں ملیاں جڑیاں اللہ نے آمینہ دے لال محمد رسول اللہ نو دیتیاں صلی اللہ پڑھو پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جتنے انبیاء آئے نے انہاں نو صرف نبی منن نہ گزارا ہے، آمینہ دے لال نو صرف نبی منن نہ گزارا نہیں جب تک اسی انہاں نو آخری نبی نہیں منا گے۔ اس وقت تک کوئی انسان بھی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ دا عقیدہ ختم نبوت نہ ہوئے۔ پیغمبر نو آخری نبی نہیں تسلیم کران گے اسی مسلمان نہیں۔ پہلے انبیاء نو صرف نبی منا کے گزارا ہے، اور قرآن دے شروع دے اندر بھی اللہ نے ایک بڑی کمال دی گل کی تھی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اللہ نے میرے محبوب وہ لوگ جڑا تھوڑے تے ایمان لے آیا جو نازل ہویا ہے، آقا تے نازل کی ہویا ہے اے قرآن، جو تھوڑے تے نازل ہویا ہے قرآن اللہ دے رسول تے نازل ہویا ہے، وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے جو تھوڑے تے نازل کیتا گیا، وما انزل من قبلک جو تھوڑے تو پہلے نازل کیتا گیا، پہلے تورات انجیل زبور صحف ابراہیم۔ ہن اللہ نے بعد دی گل نہیں کیتی، پہلے دی گل کیتی ہے، تے اگے اللہ نے کہا وبالآخرۃ ہم یوقنون، یعنی اللہ نے پہلی گل کرن تو بعد آپ دی موجودہ کتاب دی گل کرن تو بعد اگے پھر اللہ نے آخرت دی گل کیتی ہے۔ بین دلیل ہے ہن نبی تو بعد نہ کوئی کتاب آنی ہے تے نہ کوئی نبی آنا ہے نہ کوئی شریعت آنی ہے، ہن قیامت ہی آنی ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی جے کوئی نہ؟ ہن نبی تو بعد کوئی نواں نبی بولیا جے نا، نواں نبی ہن قیامت آنی ہے، نبی آنا ہن قیامت آنی ہے، نوی شریعت آنی ہن قیامت آنی ہے، نواں قرآن نازل ہونا، کوئی نوی کتاب بھی نہیں آنی، نواں نبی بھی نہیں آنا، نوی شریعت بھی نہیں آنی، تے نوی امت بھی بولیا جے نا تسی آخری امت ہو بولو تے صحیح، نوی امت بھی نہیں آنی۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکے ہے، ہن کوئی ذلی بروسی کسے کسیٹی دا پتر نبی بن سکتا؟ تسی بول دے نہیں، تسی ٹھلے ہو جے ہیں۔ قرآن دے اندر 100 دے قریب آیات نے جیڑیاں نبی دی ختم نبوت تے دلالت کر دیاں نے، اور 200 دے قریب احادیث نے جیڑیاں نبی دی ختم نبوت تے اتے دلالت کر دیاں نے۔ سنیے پہلی ایت، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اونچی کہہ دیو سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد، ذرا اونچی کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سونیا محبوبہ مردان دے وچوں نہیں کسے دے باب، او تے اللہ دے رسول نے اور خاتم النبیین نے۔ آقا فرماندے نے انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین۔ میرے محبوب جی خاتم النبیین دا معنی کی ہے؟ فرمایا اللہ نبی آبادی، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آئیے قرآن دا ایک اور مقام سن لو، اللہ
فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ فرمایا یہ آیت تو نازل ہوئی ہے، ایک کانفرنس کتے ہو رہی ہے عالم ارواح دے اندر، ایک رب نے کانفرنس کی تھی نبی دی ختم نبوت دی، ایک کانفرنس کی تھی اپنی ربوبیت دی، تے ختم نبوت دی کانفرنس صرف نبیاں نو بلایا ہے۔ آیا کہ انہاں چ ایک سیٹی دا پتر کانا الو دا پٹھا بھی ہے سی، وہ بولو تے صحیح کی ہویا جی۔ آقا فرماندے نے انی مکتوب عند اللہ خاتم النبیین، اجے آدم دی مٹی گوئی گئی سی، اجے آدم دی جسم تے روح کٹھا نہیں سی ہویا، اللہ نے مینوں اودوں وی خاتم النبیین لکھ دیتا سی۔ اب ویکھے نا اجے زمین تے سما معارض وجود چ نہیں آیا، اجے کوئی نبی بھی دنیا تے نہیں آئے، آدم دی مٹی اجے گوئی گئی ہے، تے آقا فرماندے نے اللہ نے مینوں اودوں ہی خاتم النبیین لکھ دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے بابا ہی سمسام فرماندے نے کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سا، پھر کہہ دیو کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سل، جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ، مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی، آیا پورے جہان دا چل بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی، سمسام زمین نو پاگ لگ گئے، جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی۔ پھر کہہ دیو اے میرے آدم، اے میرے موسیٰ، اے میرے عیسیٰ، اے میرے ہود، اے میرے شعیب انبیاء دی جماعت، جی جی اللہ جی میں کلاہ نبوت دے دیواں، تھانوں کتاباں دے دیاں، شریعتاں دے دیاں، میں تھانوں دنیا تے بھیج دیواں، تھوڑیاں نبوتاں کتاباں شریعتاں امامتاں دا سکہ جاری اور ساری ہوئے۔ اس دوران ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آ جائے، اللہ جی تسی دس دیو پھر اساں کی کرنا ہے۔ فرمایا مصدق لما معکم، وہ تواڈے ساریاں دی تصدیق کرے۔ اللہ جی پھر فرمایا لتؤمنن بی ولتنصرن، اے میرے نبیو دھیان نہ سن لو نا، تساں پھر شریعت نہیں اپنی چلانا، تساں سارے پاسے ہو جانا، نبوت دا لا کے لباس شہانہ محمد پیارے دے تابع ہو جانا۔ متا اس ویلے کوئی اسرار کر لو، ہن تو ہی میرے نال اقرار کر لو، جدوں تک نہ مینوں وعدہ دو گے ادوں تک نہ نبوت لو گے۔ انو آخ دینی مقام محمد، تو کی جانے خیر الانام محمد صلی اللہ ہو۔ ہن آقا دے آن تو بعد قیامت تک کسے نبی دی نبوت چل سکتی ہے؟ بولو دے صحیح یار۔ ہن نبیاں نے اقرار کیتا قالو اقررنا، کیوں نہیں چل سکتی؟ آدم دنیا تو گئے، 10 صحیفے نبوت نال لے گئے، نبی نوح دنیا تو گئے، اپنی شریعت نبوت نال لے گئے،
حضرت شیس دنیا تو گئے 50 صحیفے نبوت نال لے گئے حضرت ادریس دنیا تو گئے 30 صحیفے نبوت نال لے گئے نبی موسیٰ دنیا تو گئے تورات نبوت نال لے گئے نبی عیسیٰ آسمان تے اٹھائے گئے اپنی انجیل نبوت نال لے گئے نبی داود دنیا تو گئے زبور تے نبوت نال لے گئے آمینہ دا لال دنیا تو شیخو پوریو ٹر گیا ہے لیکن آپ دی نبوت بھی قیامت تک ہے آپ دی شریعت بھی قیامت تک ہے نواں نبی آنا بول دے نہیں کوئی نبی آنا نہیں جس طرح نواں نبی کو نہیں تے میں نواں دین بھی بولو تے صحیح دین بھی مکمل ہو گیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا میدان عرفات دا 9 ذوالحج جمعہ دا دینے 10 ہجری ہے تے جگاں دے پیر اٹھنی تے بیٹھ کے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے ہیں آسمان تو جبریل قرآن لے کے آندا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اے میرے محبوب پیغمبر اج دے دن اسی تواڈے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا نعمت نو پوریاں کر دیتا ہے تے جگاں دے پیر اٹھنی تے بیٹھے اپنی انگل آسمان دی طرف اٹھاندے نے آقا فرماندے نے اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ چوتھی دفعہ صحابہ ول کے 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ دا اجتماع ہے فرمایا تسی بھی گواہ بن جاؤ اللہ تیریاں گواہیاں قادیاں نے جویں تو دین میرے تے نازل کیتا ہے میں مینوا ان اوویں ہی دین صحابہ تک پہنچا دیتا ہے میں محمد نے وعدہ بھی نہیں کیتا تے اونچی بولو گھاٹا بھی بولیا جی نا گھاٹا بھی کیتا نہیں ہن جس پیغمبر دے قلب اندر تے پورا دین اترے ہے وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نو نہیں دتی تے مولوی نو کیویں دے چھڑی ہے وہ بول دے نہیں مولوی نو کیویں دے چھڑی ہے مولوی جتنوں مرضی دین چ وعدہ کرے گھاٹا کرے جو مرضی کرے انہوں کوئی پوچھن والا نہیں تو پھر پیچھے لیبل لا دیندہ یہ بدعت حسنہ ہے آن دینے کہ نہیں میں تے میرے شیخ بھی کول بیٹھے نے چوری صاحب آخر پڑھان دے نے مدرسہ ماشاءاللہ ساڑھا اتنا بڑا آج تک کدی انہوں نے پوچھو کہ بدعت حسنہ بھی کدے ویکھیا جے بولو دے صحیح عربی منجد ہے جدے وچوں مانے ویکھی دے نے مشکل الفاظاں دے جدوں ہی حدیث دی عبارت پڑھنے وہ منجد کور رکھی دی ہے پہ مشکل الفاظ کو ہے مانا ویکھ لو عربی منجد دے اندر بھی بدعت حسنہ دا لفظ کو نہیں اگر کوئی مولوی بدعت حسنہ دا لفظ وکھائے میں اس مولوی نو ایک پلڑے چ بٹھا کے دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ دے دیا گا بول دے نہیں حضرت امام مالک دا ایک قول نقل کیتا ہے علامہ شاطبی رحمہ اللہ نے وہ کہتے نے امام مالک نے فرمایا سی جن نے اسلام چ بدعت نو ایجاد کیتا ہے پھر انہیں کیا ہے بدعت حسنہ اصل تے اندر اس بدعتی دا عقیدہ ہے وے کہ معاذ اللہ محمد نے ساڈے تک دین پہنچان لگیا خیانت کیتی ہے پورا تے اسی کرن رہے ہیں اس تو پہلے دین پورا نہیں دین تے پورا سی کرنے پہ اور میرے بھائیو دین نہیں کسے مولوی پیر دی بات دا نا دین اور کی گل تو ہاں روٹی نہیں کھا دی بول دے کیوں نہیں دین نہیں دین ہوئی ہے جو آپ دی زبان نبوت جو نکلیا جو آپ دے قلب اطہر تے نازل ہویا مجھ دا دودھ چونے او دے اندر ٹوٹیاں دا پانی پا مسجد چو دودھ خالص رہے گا تو ہی تینج نہیں بولتے جو میں روز پاندے ہو نہر دا پاؤ پھر خالص رہے گا ڈیو مرنڈا پاؤ خالص رہے گا نہیں چلو زمزم پا دیو پھر بھی نہیں ملاوٹ یہ جنی بھی پکیزہ ہے دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈریکٹ نکلیا تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈریکٹ نکلیا خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا
ایک کم نہیں بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڈ کے فتوے منے پیا کنز کدوریاں دے کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہوئے چھڈ کے چوریاں دے کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڈ کے مجھاں بوریاں دے سلسلہ انبیاء دی اندر ساڈے نبی دی ذات آخری ہے اسی طرح لوگوں سن لو میرے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے میرے پیغمبر تو بعد نواں دین جڑا بنائے گا وہ دین بلکہ اللہ نے کیا محبوب جی قیامت تک جننے باطل ادیان بننے نا اب مولویاں نے گھر کے بنانے اجے بڑے گھڑے جانا ہے ہر ضلع چ بدعت وکری ہوندی ہے سنت ہر جگہ تے وہ بولتے سرو یار ہیں ایک ہی ہوندی ہے بدعت علاقائی سنت ہر جگہ تے ایک ہن ویکھو نا عید میلاد آندی ہے ہر شہر چ وکری عید منائی جاندی ہے ہر طریقہ بھی وکھرا وکھرا لیکن سنت ہر جگہ تے اہل حدیث دی جڑی نماز شیخو پورے چ ہوئی فیصلہ آباد چ بولو اس رہی ہے نا جیڑی نماز ایتھے وے سعودی عرب دے اندر ہے آئیے جڑی نماز ایتھے وے اے پرا انگلینڈ یورپ دے ممالک بھی اہل حدیث نماز ایویں پڑھدے نے جو اسی ایتھے بیان کرنے وہی اوتھے ممبراں تے بیان کردے نے ساڈی دعوت بھی ایک ہے ساڈی پکار بھی ایک ہے ساڈا مسلک بھی ایک ہے کیونکہ نبی دی سنت ہر جگہ تے ایک ہی ہویا کردی ہے بدعت علاقائی ہویا کردی ہے آئیے ذرا غور کیجئے توجہ میرے ول میں ایک گل دسنا چاہنا وا آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہندے نے سونیا تیرا دین باطل ادیان دے اتے غالب آ کے رہے گا اللہ فرماندے نے ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ہن قیامت آ جائے گی نواں نبی نہیں آنا ہے کنے آنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے قرب قیامت آنا ہے دمشق دے اندر سفید رنگ دا مینارہ بن چکیا ہے اس مینارے دے اتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہونا ہے فجر دی نماز ہو چکی ہوئے گی نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا اذان ہو چکی ہوئے گی اذان تے نماز دے درمیانے وقت دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہونا ہے مومنین اس منارے نو سیڑھی لا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اتار لین گے حضرت عیسیٰ دے والا جو پانی نو چر رہا ہوئے گا زرد رنگ دا لباس پہنیا ہوئے گا امام مہدی جنہ دا صلی محمد بن عبداللہ وہ مصلی امامت دے اتے کھڑے ہون گے نماز پڑھان واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو ویکھن گے حضرت عیسیٰ آگے نے تے اپنا مصلی چھڑ کے آنکھن گے آ جاؤ تسی نبی ہو آ جاؤ نماز پڑھاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آندے نے میں نماز پڑھان نہیں آیا میں نماز تھوڑے مگر پڑھنا ہے کیوں آج میں نبی بن کے نہیں آیا محمد دا امتی بن کے آیا ہاں کی بن کے آیا میں امتی بن کے آیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات دا ورقہ پڑھیا ہے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ مبارک اٹھیا ہے آپ دیکھ دینے نبی دا چہرہ جڑا سرخ ہو جاندہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں دینے عمر تیری ماں گم پائے نبی دے چہرے والویخ آقا دے چہرے تے ویکھیا تے عمر آن دینے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی آقا فرمان دینے عمر اے تے تورات صاحب تورات بھی آ جائے انہیں بھی آنا تے نبی بن کے نہیں آنا بلکہ محمد دا امتی بن کے آنا ہے اگر تسی منو چھڑ کے موسیٰ دے دروازے تے چلے جاؤ گے منو چھڑ کے تسی موسیٰ دے پیچھے لگ جاؤ گے عمر لزلل تم تسی گمراہ ہو جاؤ گے انہیں نبی نو چھڑ کے نبی دے پیچھے لگیا جائے تے آقا فرماندے نے گمراہ ہو جاؤ گے آج نبی نو چھڑ کے امتی دے پیچھے لگیا جائے وہ بول دے نہیں ہونا تسا فیصلہ آپے ہی
کر لینا اے مجلس خاصا آمادی اور جتھے نیوی پہ گئی نبیاں دی دس کی رہ گئی گل اماماں دی جنوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑ غلاماں دی آمن حدیث پیغمبر دی تینوں عظمت ملے سلاماں دی. ہن قربے قیامت کنے ہونا ہے حضرت؟ بولو بولو. تے 1891 دے اندر ایک امتی نے وعدہ کیتا میں عیسیٰ بن کے آیا کہ 2 کتاباں لکھیاں، ایک ازالہ اوہام دوجی سطح الاسلام. 1891 دے اندر پہلا دعویٰ مرزے نے کیتا، کتاباں چھپن واسطے آئیاں پریس دے اندر. شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ دا رسالہ چھپتا سی اور رسالے واسطے آئے. پریس والے نے دسیا جی مرزے نے دعویٰ کر دیتا میں عیسیٰ بن کے آیا. مولانا نے انہوں پوچھا، کہنے لگا جی میں واقعی میں عیسیٰ بن کے آیا ہوں. تے مرزا ہن اپنی کتاب جی لکھدا ہے اجے میریاں کتاباں چھپ کے پریس جو باہر نہیں سنائیاں، تحریک ختم نبوت دا آغاز پہلو ہی ہو چکیا سی. اور یہ بات مولانا آغا شورش کاشمیری نے اپنی کتاب تحریک ختم نبوت تے صفحہ نمبر 50 تے لکھی ہے. آندے نے میں ساریاں لائبریریاں نو چھانیاں میں پتا کراں تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی کون ہے. آندے نے ساریاں لائبریریاں نو کھنگال تو بعد ویکھن تو بعد میں اس نتیجے تے پہنچیا کہ سب تو پہلا بانی ہندوستان دے اندر تحریک ختم نبوت دا اہل حدیث عالم دین مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ. اور یہی بات ایک دیوبندی عالم دین نے اپنی کتاب توشہ غیب دے اندر 43 نمبر صفحے تے لکھی ہے. مولانا MS خالد وزیر آبادی انہیں لکھیا ہے کہ جدو مرزے نے دعویٰ کیتا سی پوری قوم ستی سی. اگر مولانا محمد حسین بٹالوی، سید نذیر حسین دہلوی، مولانا اسماعیل علی گری، حضرت مولانا عبدالحق غزنوی، مولانا ثناء اللہ عمر صدی جیسے یہ اکابر اہل حدیث علماء نہ ہوتے پوری قوم نے گمراہ ہو جانا سی. یہ احسان ہے علماء اہل حدیث دا. اور سب تو پہلے 1893 کے اندر امرسر دی عیدگاہ کے اندر جن نے سب تو پہلے مرزے نے مبالغہ کیتا ہے وہ بھی مولانا عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ. مرزا 1908 جہنم واصل ہویا ہے، مولانا عبدالحق غزنوی 1918 فوت ہوئے. ذرا غور کیجیے. اور سب تو پہلے یہ دیا کتاباں دا جنہیں جواب لکھیا تائید اسلام کتاب لکھ کے وہ بھی اہل حدیث عالم دین مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ. اور انہوں نے اس کتاب چ لکھی ہے، انہوں نے کیا تو کیا میں عیسیٰ بن کے آیا. عیسیٰ دا تے باپ ہی کو نہیں، تیرا تے باپ بھی ہے. عیسیٰ دی ماں دا نام مریم ہے، تیری ماں دا نام کسیٹا بی بی ہے. بول دے نہیں. تیری ماں دا نام کی کسیٹا بی بی تے نالے اونے آنا ہے دمشق دے اندر مینارے تے تو آیا قادیاں چ. تو کیویں عیسیٰ ہو سکنا ہے؟ تے اس عیسیٰ نو موت آئے گی عرب دے اندر، جنازہ مسجد نبوی چوئے گا، قبر نبی پاک دے قدمہ چوئے گی. تے مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ فرما دینے تیرا مرنا تے عرب چ دور دی گل ہے، یہ میری پشین کوئی ہے. مرزیا جب تک تو زندہ رہے گا تو مکہ بھی نہیں ویکھ سکے گا، مدینہ بھی نہیں ویکھ سکے گا. تے مرزا 10 سال زندہ رہا ہے، اس تو بعد شاید نہ مکہ ویکھ سکیا نہ مدینہ ویکھ سکیا. یہ اہل حدیث دی پشین کوئی ایویں آندے بھابیاں چ ولی کو نہیں. اور 1893-94 کے اندر مرزے نے چیلنج کیتا ہے کہ میرے نہ کوئی مناظرہ کرے تو دے چیلنج نو قبول مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے کی. 11 دن تک مناظرہ ہویا ہے، 12ویں دن مرزا آگے چڑھ کے نسیا ہے. تے مولانا فرمان لگے او میری گل سن، میں تیرا چیلنج قبول کیتا، میرا ایک چیلنج تو قبول کرنا.
ساڈے کالم دین نے انہوں نے مبالہ کر، مبالہ کرن تو بعد تو 10 دن زندہ رہ جائے، محمد حسین بٹالوی مسلک اہل حدیث چھڑ دے گا۔ وہ کیڑے عالم دین سن پتہ جی؟ بول دے نہیں۔ مولانا محی الدین عبد الرحمان لکھوی رحمت اللہ علیہ، مولانا معین الدین لکھوی دے دادا جان، انہاں دی موت کتھے آئی؟ مسجد نبوی دے اندر سجدے دی حالت فوت ہوئے نے، اور انہاں دی قبر جڑی ہے جنت البقیع بنی ہے۔ مولانا محی الدین عبد الرحمان لکھوی رحمہ اللہ نو پتہ لگا، انہوں نے پیغام بھیجیا مولانا محمد حسین بٹال، کہنے لگے یار انہوں تو 10 دنوں دا ٹائم ہی بڑا لمحہ دے چھڑیا، اس کنجر نو 3 دنوں دا ٹائم دے نے، دجے دن ہی پھڑک جانا ہے۔ اپنے زہد اور تقوی تے کنا مان۔ مرزا نو پتہ لگا کہ مولانا محی الدین عبد الرحمان لکھوی نے میرے متعلق بات کی تھی، انہوں نے کہا انہیں میری توہین کی تھی ہے، میری پشین کوئی ہے کہ دے کر اولاد نہیں ہو سکتی، کیونکہ انہیں میری توہین کی تھی۔ انہوں پوچھا گیا بھی تینوں کیویں پتہ اولاد نہیں ہو سکتی؟ انہیں کہا میرے تے بھی ایک فرشتہ وہی لے کے آیا، وہ دا نام ٹیچی ٹیچی ہے۔ وہ گل دی سمجھ آؤں ڈئی جی کوئی نہ؟ بولو تے صحیح، کی نام ہے وہ؟ ٹیچی ٹیچی اس فرشتے دا نام ہے جنہیں مینوں دسیا۔ 10ویں مہینے مولانا محی الدین عبد الرحمان لکھوی نو اللہ نے بیٹا دیتا جدا نام سی مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ، مولانا معین الدین لکھوی دے باپ۔ اور مولانا اپنی تقریر چاہتے ہوندے سن شاید مرزیاں نو جھوٹا کرنے واسطے اللہ نے مولانا محمد علی مدنی نو پیدا کیا، مرزا نو جھوٹا کرنے واسطے۔ اور پھر مرزا جھوٹا ہویا، منو کہڑے ویلے حافظ عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ یاد ہے، انہاں دی ایک مربی نہ نا مناظرہ ہویا حافظ صاحب دا۔ مربی نو کہنے لگے حافظ صاحب تیرا تعارف کی ہے؟ آندا جی میں مرزیاں دا مربی ہاں۔ آندا جی تہاڈا تعارف؟ حافظ صاحب آندے نے میں وہابیاں دا مربا ہاں۔ کہنے لگے میرا تیرا مناظرہ بندا ہی نہیں، تو مؤنث ہے میں مذکر ہاں، تو مربی ہے میں۔ حافظ صاحب فرمان لگے 10 کہڑے پوائنٹ تے گل کرنی ہے، 10 میرے نال گل کر۔ وہ آندا جی کسے پوائنٹ تے گل کر لو، ایڈا کیڑا مسئلہ ہے؟ آندا جی میں گل کرنی ہے مرزے دی کوئی ایسی پشین کوئی دسو جڑی غلط ہوئے، وہ دے منہ نکل گیا۔ حافظ صاحب فرمان لگے ہن اسی ہی پوائنٹ تے گل ہوئے گی، دوجا پوائنٹ حل کرن تو بعد شروع کران گے۔ حافظ صاحب آندے نے ایک پشین کوئی 10 جیڑی مرزے دی جھوٹی نہ ہوئی ہوئے تے میرے محبوب دی ایک پشین کوئی 10 جیڑی سچی ثابت نہ ہوئی ہوئے۔ وہ کہنے لگا جی کیڑی پشین کوئی؟ حافظ صاحب کہنے لگے وہ محمدی بیگم نہ انہیں کہا سی میرا نکاح ہونا ہے، وہ ہویا کو نہیں۔ محمدی بیگم دا عاشق سی نا، نالے نبی تے نالے وہ بولتے چھڈو یار کی ہویا، نالے نبی تے نالے ویکھو نبی ایویں دا کوئی ویکھیا جے جڑا بیبیاں دا عاشق ہوئے۔ میں اگلے دن کیا ایک کانفرنس میں کیا مرزیو میرا چیلنج ہے، کسے کمرے چ وڑ کے نہیں میں کہہ رہا، مرزا غلام احمد قادیانی دی کوئی بدکاری، کوئی عیاری، کوئی گناہ ایک پیج تے لکھ کے دیو، اگر وہ دیا کتاباں جو ثابت نہ کریے مسلک اہل حدیث چھڑ دے آگے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں، کوئی بدکاری ایسی نہیں، کوئی عیاری بدماشی ایسی نہیں، کوئی دجل ایسا نہیں جڑا مرزے چ موجود نہ ہوئے۔ دنیا دی کوئی خوبی ایسی نہیں جڑی آمینہ دے لال چ موجود نہ ہوئے۔ وہ دے جھوٹا ہونے واسطے تے اتنا ہی کافی، وہ لٹرین چ مریا ہے، وہ بول دے نہیں، یہ جھوٹا ہونے واسطے کافی نہیں بولو۔ تے نبی جتھے فوت ہوندا اوتھے ہی، اور میں کہنوں گٹر چ نپنا سی، پے دے منہ چ فٹ کرنا سی، اینوں تازہ غذا تے لبدی۔ پھر فوت کتھے؟ برنس روڈ تے ہویا ہے لاہور دے اندر، لیٹرین دفن کتھے کیتا ہے؟ وہ بول دے نہیں ہندوستان دے اندر مریا ایتھے تے دفن قادیاں چ کیتے۔ لیاؤ کوئی برائی لکھ کے لیاؤ،
میں ایویں بات نہیں کر رہا، اللہ دے فضل نہ دلائل رکھنا، دلائل موجود نے۔ آئیے لاجواب ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا ثابت ہویا، مولانا فرمان لگے دس خدا ممدی بیگم نہ دے نکاح ہویا نہیں، ممدی بیگم مرزے نو نبی نہیں سی ماندی، تے انہاں دی کتاباں وچ لکھیا جڑا مرزے نو نبی نہیں ماندا وہ کافر ہے، انہاں دی عقیدے دے مطابق۔ اسی انہاں نو کافر آنے ہیں نا، یہ سانو آندے نے بھی مرزے نو جڑا نبی نہیں ماندا وہ کافر ہے۔ ہن او جڑی ممدی بیگم سی وہ مرزے نو نبی نہیں سی ماندی، حافظ عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ فرمان لگے وہ تے کافر ہے تواڈے عقیدے دے مطابق، تو آکھیا ایتھے نہیں ہویا اگے ہو جائے گا، تو انہیں تے قیامت نو پھر تواڈے عقیدے دے مطابق ممدی بیگم نے جانا ہے جہنم چ، تے تواڈا مرزا برات لے کے جہنم چ جائے گا، تے جے سائیاں اوتھے گھر جوائی رکھ لیا بول دے پھر اوتھے نبی لبدے پھرو گے، کوئی پشین کوئی ایسی نہیں جڑی مرزے دی جھوٹی نہ ہوئے۔ تے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ذرا غور کیجئے، میرے نبی نے آج تو 1500 سال پہلے اپنی زبان نبوت جو جیڑیاں جیڑیاں پشین گوئیاں فرمائیاں، قیامت تک انشاءاللہ ایک ایک کر کے ساریاں پوریاں ہو جان گیاں۔ آقا نے فرمایا سی قرب قیامت عیسیٰ آئے گا، حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، حضرت عیسیٰ نے زرد رنگ دا لباس پا کے آنا ہے، سر دے والا چو پانی بھی نو چڑھدا ہوئے گا، انہاں دی قبر بھی روضہ رسول دے اندر بننی ہے، 40 سال انہاں زندہ رہنا ہے، اولاد بھی ہونی ہے، تے اللہ نے نبی عیسیٰ نو قرآن حدیث سکھا کے بھیجنا ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، ایدیاں دو کتاباں حیات مسیح دے اُتے کتاب سب تو پہلے کنے لکھی پتا جے؟ مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، شہادت القرآن 2 جلداں چ لکھی، او دا دباچہ کنے لکھیا ہے؟ کتاب دے شروع چ دباچہ لکھی دا کنے لکھیا؟ پیر مہر علی شاہ نے، گولڑا شریف والے، انہوں نے بات لکھی ہے کہ قیامت تک کوئی کتاب بھی حیات مسیح تے نہ لکھی جائے، مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دی کتاب ہی کافی ہے۔ اور آئیے میں ایک اور بات کرنا چاہنا، کوئی ایسا دور نہیں، مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ دے نال مبالے دی شکل چ مرزے دی موت ہوئی۔ مرزے نے آپ لکھیا مکتوبات احمدیہ چ ایک لیٹر لکھیا ہے، جدو مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ دے مناظریاں کولو تقریرہ کولو تنگ آ گیا، تے مرزے نے لکھیا بھی میں مولوی ثناء اللہ دی تقریرہ کو تنگ آ گیا، تے میں دعا کرنا اگر میں جھوٹا تے میں مولوی ثناء اللہ دی زندگی چ مر جا۔ تے مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ نو لیٹر پہنچیا، انہوں نے اگوں لکھیا اگر میں جھوٹا میں مرزے دی زندگی چ مر جا۔ مرزا لیٹر لکھن تو بعد 1 سال 1 مہینہ 11 دن زندہ رہا ہے اور لاہور مریا ہے، تے مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ دے مرن تو بعد 40 سال زندہ رہے۔ کتنے سال؟ مینوں یاد آیا قادیان دے مرزیاں نے ایک دفعہ یہ بات کہی کہ مولانا ثناء اللہ امرسری قادیان چ آ کے حلفہ نے گل کہے قرآن پھڑ کے کہ مرزا مرنا مبالے دی شکل چ مریا ہے، حلف دین تو بعد مولانا ثناء اللہ امرسری دے بارے چ مرزیاں نے کیا 1 سال تک زندہ رہ جائے اسی قادیان دے مرزئی مرزا یہ چھڑ دیاں گے۔ مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ نو پتا چلیا، آپ گئے قادیان دے چوک چ سٹیج لایا، فرمان لگے او قادیان دے مرزئیو تھوڑا مرزا مرنا مبالے دی شکل چ مریا ہے، تو تھی کیا میں سال زندہ رہیا؟ میں 5 سال زندہ رہاں گا، 5 سال۔ ساتھی کہن لگے مولانا یہ کی کرن رہے ہو؟ انہاں سال کیا تسی 5 سال کہن رہے ہو؟ تے مولانا فرمان لگے نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے نا، اج میں 50 سال دا بھی اعلان کردا منو 50 سال بھی کچھ نہیں سی ہونا، منو 50 سال بھی کچھ نہیں سی ہونا۔ مرزا تنگ آیا اور مولانا ثناء اللہ امرسری اسے دوران بیمار ہو گئے۔ اگلی گل تھوڑا لگا دساں، ہسپتال چ داخل جیڑا ڈاکٹر علاج کر رہا وہ مرزئی، ساتھیاں نے کہا مولانا وہ جڑا ڈاکٹر تھانوں دوائی دے رہا وہ تے مرزئی ہے، وہ کتے مار ہی نہ دے تھانوں، اسی تھوڑا علاج نہیں اتھوں ہون دینا، مرزا جے زندہ ہے کتے زہر دا ٹیکہ لا کے نہ مار دے۔ مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ فرمان لگے اے مینوں زہر دے 10 ٹیکے بھی لائے میں اس وقت تک نہیں مرنا جب تک مرزا جہنم واصل نہیں ہوئے گا، مینوں نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے۔
میرے بھائی آئیے، اس واسطے اہل حدیث دا مسلک منہج اور مولانا آخری لیٹر مرزا دا بیٹا مرزا بشیر احمد میں لکھتا ہے، میرے ابا جی جدن مرے نے 26 مئی نو مرے 1908 دے اندر، 25 مئی نو آخری لیٹر بھی جڑا آیا ہے وہ بھی مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دا لیٹر آیا، مرزا تگڑا ہو یا میں تیرے گھر تیرے نہ مناظرہ کرنے واسطے آ رہا، جدو آندا ہے میرے ابے نو لیٹر پڑھ کے سنایا گیا انہاں گالاں کڈیاں مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی نو، نالے نبی دے نالے گالاں دیندا اولو دا پٹا۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ بیان فرما رہے تھے جماعت کے عظیم مبلغ، بہترین اور عمدہ واعظ، مبلغ اسلام، شیر اسلام حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسوری صاحب، اللہ پاک ان کے علم و عمل میں، ان کے انداز بیان میں اور ان کی گرج اور شرینی میں مزید برکتیں نازل فرمائے۔ ختم نبوت کے حوالہ سے ماشاءاللہ بڑی عمدہ باتیں کی۔ یقیناً عقیدہ ختم نبوت جو کہ دین اسلام کی اساس ہے، بنیاد ہے، اس کے بغیر کبھی بھی دین اسلام کامل نہیں رہ سکتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اسٹیج مزین ہے، جید علماء سے، مبلغین سے، شیوخ عظام سے، اور تشریف فرما ہے استاد الاساتذہ، شیخ المشائخ، محترم المقام جناب پروفیسر محمد یاسین ظفر حفظہ اللہ تعالی۔ ان کے خطاب کے بعد بقیہ انشاءاللہ احباب کی آمد کا شکریہ اور مزید آپ سے ہم کلامی کا سلسلہ جاری رہے گا۔